ماں باپ کی جائیداد کرائے پر دے کر کھا سکتے ہیں، جبکہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ، تو بہنوں کو بھی وہ حصہ دینا، صرف خود تو نہ کھاتے رہیں۔ دجال تقریباً 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کا، تیسرا ہفتے کا، پھر باقی سارے عام دنوں کے برابر۔ میں نے قسطوں پہ ایک پلاٹ دیا ہے، قسطیں 5 سال میں مکمل ہوں گی، 3 سال ہو گئے، اگر وہ گھر کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3 طلاقیں لے کر اس مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں جو ایک کا فتویٰ دے دے، تو وہ جانے اور فتوے والا جانے، ہم بھی مسلک میں تو 3 ہیں۔ کالے لباس اور سفید، حضور کو سفید لباس پسند ہے، کالا لباس بطور ماتم کے نہ پہنے، ویسے جائز ہے۔ میری بیٹی شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد خامد نے اس کو پردے سے منع کیا، تو انشاءاللہ سارا گناہ خامد پہ ہے قیامت میں۔ بعض آدمی یا خامد اپنی بیوی کو محروم رکھتے ہیں اولاد سے تاکہ کل جائیداد کی وارث پیدا نہ ہو، بالکل گناہ گار ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ بہرحال میرے والد صاحب نے کہا آپ کے نام کچھ جائیداد کرتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ میری جائیداد میری بہنوں کو دیں۔ والد صاحب اس بات پہ ناراض ہیں، کوئی بات نہیں، والد ہیں، مان جائیں گے۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ کر کے اس کی دعا کریں۔ بہرحال خواب کا مجھے پتہ نہیں نیلی چھتری کا کیا مطلب ہے۔ داڑھی پہ رنگ لگانا جائز ہے، بس کالا نہ ہو۔ ایک شخص ہے جو 5 سال سے بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مرد حضرات بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن بطور ثوب نہیں جیسے شیعہ پہنتے ہیں، وہ حرام ہے۔ مرد غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی سمجھ کے ہاتھ لگایا تو کوئی بات نہیں۔ اگر پورا گاؤں بدعتی ہے تو ایسے گاؤں میں رہو ہی نہیں، کہ اہل سنت والے گاؤں میں جا کے رہو۔ سگریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ حرم نہیں آ سکتے بدبو کی وجہ سے۔ حرم شریف میں بد نظری ہوتی ہے، لا حول پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ القائم بحدود اللہ ما ذاک امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفر عن ذکرہ الغافلون۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، آسدنا ولا تحسر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دینی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین۔ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الریاء، لساننا من الکذب، عیوننا من الخیانة، فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔